دنیا کون نہیں کما رہا بتاؤ؟ دنیا کی محنتیں، دنیا کی آواز کون نہیں لگانا؟ سب لگا رہے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ اللہ کو تو اس انسان کی بات اچھی لگتی ہے. اس انسان سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، اللہ کی پیروی کرے، رسول اللہ کی بات مانے، آخرت کا خیال دل سے نہ نکالے، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی خواہشوں کو، دنیا کی محبتوں کو اللہ پہ قربان کر دے. یہ نہ ہو کہ دنیا کی خواہش پہ اللہ کے تعلق کو قربان کر دیا جائے. ایسے فیصلے نہ کرو اور نیک اعمال. مسلمان رہو، اکڑ، غرور، تکبر والا راستہ نہ اختیار کرو، گناہوں والا راستہ اختیار نہ کرو، غفلتوں والا راستہ اختیار نہ کرو. لٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. ایمان کی دولت جو اللہ رب العزت نے بن مانگے عطا کی ہے، اس سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو ایک دفعہ اگر ایمان سلب ہو گیا ان گناہوں، غفلتوں، سستیوں اور شیطانی وساوس کے ذریعے سے اور اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑنے کی وجہ سے اگر ایمان کی دولت سلب ہو گئی، تو دنیا اگر سونے کی بھی بن کر تمہیں مل گئی، تم اس دولت سے خوش نہیں ہو سکتے بھائی. یہ دولت تمہارے سکون کا سامان نہیں بن سکتی. تمہارا سکون تمہارا ایمان ہے، تمہارا اطمینان تمہارا رب ہے، تمہاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تمہارا ٹاسک آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کے چند ٹکوں پر اور 2-4 چہروں پر اور 3-4 تعلقات کی وجہ سے رب کو نہ گوا دینا کہیں. جن لوگوں نے گوایا ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی اتھارٹی آپ کے پاس ہوتی کہ اللہ ہمیں مردوں سے بات کرنے دیتا، یا مردے کبھی کبھی مہینے 2 مہینے کے بعد اٹھ کے ہمیں سمجھانے کے لیے آ جاتے ساری چیزیں دیکھ کے، تو آپ لوگوں کی منتیں کرتے کہ بھائی ہم خالی ہاتھ آئے ہیں یہاں پہ، تم لوگ نہ آنا. ہم نے اللہ سے بڑی غفلت کی تھی، سمجھانے والوں کی بات کو ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکالا، اسی لیے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کچھ نہیں لائے آخرت میں اپنے لیے. سارا ساز و سامان اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور ان کو کمانے بنانے کی خاطر ہم نے اس قرآن سے غفلت کر لی تھی. اللہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا، گناہ بڑھ رہے تھے، غفلتیں بڑھ رہی تھی، اندھیرے چھا رہے تھے زندگی میں. لیکن قرآن کا نور اپنے سینوں میں اتار کر ان غفلتوں سے توبہ نہیں کی، ان گناہوں سے توبہ نہیں کی. اپنی زندگیوں کو ناچ گانوں میں، اپنی زندگیوں کو لڑکیوں کے پیچھے، لڑکوں کے پیچھے، موبائلوں میں، دولتوں اور عزتوں اور شہرتوں کے چکروں میں گوا دیا، ضائع کر دیا. اللہ کو نہ جان سکے، اللہ کے ساتھ کچھ ٹائم نہ سپینڈ کر سکے. ہمیشہ یہ ارادے کرتے تھے، کل سے، پرسوں سے، ابھی سے، رات سے، صبح سے. وہ ارادے محض ارادے رہ گئے، ہمت نہیں کی، ان ارادوں کو عملی شکل نہیں دی. دل چاہتا تھا اللہ کے ساتھ جڑے، اللہ کے ساتھ زندگی گزارے، چھوڑ دیں یہ سارے فضول کام، یہ فضول لوگ، یہ فضول خواہشیں، یہ لا حاصل کی تمنائیں جنہوں نے ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے، لٹو بنا کے رکھا ہوا ہے. لیکن وہ ارادے، وہ تمنائیں محض صرف تمنائیں تھی. دلوں میں یہ ساری چیزیں تھی، لیکن عملاً اس کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر آپ کی اچھی نیت ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے بے شک، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آیا، جو اللہ کو پہچان گیا، جس نے اپنا رب اللہ کو سلیکٹ کیا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کیا، اسی پہ بھروسہ کیا، اسی سے مانگا، اسی کے سہارے زندگی گزاری، اس کے لیے قربانیاں دی، اور اس کو کھونے کے ڈر سے دنیا سے سائڈ پہ رہا. گناہ کر سکتا تھا، لذتیں اویل کر سکتا تھا، دولتیں حرام کی کما سکتا تھا، بہت بڑے بڑے کام کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت پر ایمان کی خاطر اپنی خواہشوں کو دبا کے رکھا، اپنی لذتوں سے منہ موڑے رکھا. ہر لذت کو حلال وے میں، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، ایکسپٹ کیا، حاصل کیا، حرام کی طرف نہیں گیا، نیک اعمال کیے، وہ خسارے سے بچ گیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بس یہی تو اس کی زندگی تھی. تو یاد رکھو، اللہ کی غفلت بہت بری چیز ہے، اللہ کی غفلت بہت بری چیز ہے. جس طرح ایک آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے نا ود ان سیکنڈز، اگر آگ لگی ہو خشک لکڑی کو، وہ جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایندھن بن جاتی ہے، اس کی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے. پہلی اچھی خاصی لکڑی تھی، اب آگ لگی تو اس آگ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے ایسا جلا دیا کہ راکھ میں تبدیل کر دیا. پہلے اس کے اندر ایک سختی تھی، کسی کو مارتے نا تو اس کا سر کھل جاتا، اب وہ ایک راکھ بن چکی، کوئی بھی ہاتھ میں اڑا کے اڑا دے گا اسے، ویلیو نہیں بچی اس کی، کسی کام کی نہیں رہی. اسی طرح ایک جیتا جاگتا سالم انسان جب گناہوں میں انوالو ہوتا ہے، اللہ کی غفلتوں کا راستہ اختیار کرتا ہے
اور روزانہ اپنے اللہ رب العزت کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. روزانہ یہ آنکھ کھولتا تو ہے لیکن اس آنکھ کھولنے کو یہ اپنے لیے ایک چانس نہیں سمجھ رہا کہ کل تو میری رات غفلت میں گزر گئی, گناہوں میں گزر گئی, کل تو میں نے زنا کیا, شرابیں پی, لوگوں کے حق دبائے, اللہ کی نافرمانی کی, نمازیں نہیں پڑھی, پتہ نہیں کیا سے کیا گن میں منہ مارتا رہا, چلو رات کو مرا نہیں. اب ایک نیا دن آ گیا, ایک نیا سورج میں نے دیکھ لیا, ایک نئی آب و ہوا میرے سامنے ہے, آؤ آج کے دن اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہوں, بدل دیتا ہوں, اپنی سوچ بدل دیتا ہوں, اپنے اعمال بدل دیتا ہوں, اپنی زندگی کا رخ بدل دیتا ہوں. تو جو انسان ایسے فیصلے نہیں کرتا نا, پھر ایسے انسان کو اللہ کی غفلت اور وہ گناہ جو یہ خود کر رہا ہوتا ہے تھوڑے سے مزے کے لیے, تھوڑی سی لذت کے لیے, تھوڑے سے نام اور عہدے اور شہرت کے لیے, وہی گناہ اور وہی غفلتیں اس کو تباہ کر دیتی ہیں. اس کا ککھ باقی نہیں بچتا. وہ چیزیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اویل کی ہوتی ہیں, خریدی ہوتی ہیں, وہی چیزیں استعمال کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. وہ راحت و آرام کے نقشے جس پر اس نے ملین خرچ کر دیا, بلین خرچ کر دیا, اللہ کے تعلق سے کٹنے کی وجہ سے اور اللہ کے اگینسٹ زندگی گزارنے کی وجہ سے, اسلام سے منہ موڑنے کی وجہ سے اور اپنی خواہشوں پہ چلنے کی وجہ سے اور اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے, وہی چیزیں, وہی راحت و آرام کے نقشے اسے سکون نہیں دے رہے, اسے آرام نہیں دے رہے, بلکہ ڈرا رہے ہیں. اللہ کی غفلت. اور یہ بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کچھ لوگوں کے لیے تو یہ چیز بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دنیاوی حالات سے تنگ آ کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں کہ اللہ بہت کر لی غفلت, تھکا دیا ان گناہوں نے, الجھا دیا ان لوگوں نے, ان لذتوں اور ان خواہشوں اور ان گناہوں نے تو مجھے پاگل کر کے رکھ دیا. نیا دن نیا گناہ, ایک کرتا ہوں سوچتا ہوں نہیں کروں گا, اگلے دن پھر وہی غفلت. ٹوٹ چکا ہوں یار, بس اب نہیں کروں گا. لیکن وہی بات کہ انسان تنگ بھی ہے, بوجھل بھی ہے, انسان کو سب چیزیں پتہ بھی ہے, اسے یہ سمجھ بھی آ گئی ہے کہ بھئی گناہوں میں سکون نہیں ہے. اللہ کے بندے, یہ اللہ سے غفلتیں انسان کو برباد کر جاتی ہیں, کھا جاتی ہیں, جلا دیتی ہیں, دل بند ہو جاتا ہے, ذہن بند ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اگلے دن وہی کام کرتا ہے, تنگ ہی نہیں ہو رہا. اللہ یہ بلیسنگ ہے یار, آ جاؤ, تنگ پڑ جاؤ, کمزور ہو جاؤ, بے بس ہو جاؤ, لاچار سمجھو, جھک جاؤ اللہ کے سامنے, کہو اللہ کو اللہ اب نہیں کروں گا کچھ. یہ ہم نہیں کرتے. پتہ نہیں شاید ہم وہ عذاب جب دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں سے کہ جو عذاب, جس عذاب سے اللہ نے ڈرایا ہوا ہے, تو تب تو کافر بھی ایمان لانے کی بات کریں گے. تو پھر ہماری ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان والا تو اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے, ایمان والا تو اللہ کے لیے سٹرگل کرتا ہے بن دیکھے, غیب پر اس کا ایمان ہوتا ہے. جنت ہم نے نہیں دیکھی, ہمیں پتا ہے انشاءاللہ کہ جنت اللہ دے گا. دوزخ ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم اس سے ڈرتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, 60-70 سال کے بعد آ جائے گی نظروں کے سامنے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کرنا نان مسلمز اور مسلمز کے درمیان ایک فرق واضح ہونا چاہیے. سیم لائف نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی غفلت کرے تو تم بھی غفلت کرو, وہ بھی حرام کمائے تو تم بھی حرام کماؤ, وہ بھی دنیا کی پوجا کرے تو تم بھی دنیا کی پوجا کرو. بلکہ نہیں, ایک ڈفرنس ہونا چاہیے, واضح نظر آنا چاہیے. تم خدا کی عبادت کرو, یہ تمہاری پہچان ہونی چاہیے. لیکن آج میرے گھروں میں عبادتوں کا ماحول نہیں, میری زندگی میں عبادت کا ماحول نہیں. پتہ نہیں کون سی جنگیں ہیں جو اندر چل رہی ہیں, پتہ نہیں کون سے خواب ہے جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کون سی ایسی دنیا ہے جس کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے اور مجھے اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں اس دنیا کے رب کی عبادت کر سکوں. اللہ عجیب کرائٹیریا چل رہا ہے بھائی. صحیح ہے تو یار بچاؤ خود کو. واللہ تم لوگ تھوڑے ہو لیکن ابھی بھی اپنے اندر وہ چیز فیل کر رہے ہو. یار ہمیں بدلنا چاہیے, ہمیں یہ غفلتیں چھوڑنی چاہیے. اور یہ ارادے اگر آپ کے دلوں میں ہے نا تو آپ ابھی زندہ دل لوگ ہو. آپ کے دل ماشاءاللہ سے اللہ سے جڑنے کے لیے بالکل تیار ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ, اس سے پہلے کہ یہ غفلت اور یہ غفلت کا اندھیرا آپ کے دلوں کو اپنے اندر سما کے کہیں آپ کو غائب کر دے. پھر ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گے خود کو. تو اس گولڈن اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاؤ. اگر آپ کو اللہ کی بات سمجھ آ رہی ہے, کلک ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ صحیح وقت ہے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود تمام غفلتوں کو اللہ کی خاطر قربان کر دو. تمام خواہشوں کو جو لا حاصل ہے اور جس کی حاصل کی تمناؤں نے ہمیں اتنا الجھایا ہوا ہے کہ ہم اپنا فوکس سسٹم اپنے رب پر نہیں جوڑ پا رہے, اور ہم سے ڈپریشن میں اور انزائٹی میں بہت برے اعمال سرزد ہو رہے ہیں. ان تمناؤں کو, ان خواہشوں کو اللہ کے لیے قربان کر دو. اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہیں, اللہ سے غفلت ہے, لوگوں کی فکریں آپ کے مائنڈ میں 24 گھنٹے چل رہی ہیں لیکن اللہ کی آیتوں کا نالج تک نہیں ہے,
اللہ کی عطاؤں کا یقین تک نہیں ہے, اللہ کے ہونے کا احساس تک نہیں ہے, اللہ کے دیکھنے کا یقین نہیں ہے, اللہ سے ملنے کا یقین نہیں ہے, تو آپ اپنے اس فوکس کو چینج کریں, فکر کریں, جڑے اپنے رب سے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. یہ آپ کے پاس اپورچونٹی ہے. اگر آپ یہ فیل کر رہے ہو نا کہ میرے اندر یہ کمی کوتاہی ہے, تو فیل کرنے والے بندے میں خود کو چینج کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. اور جو بندہ رب کے لیے خود کو چینج کرے, واہ, اس کا مددگار تو اللہ, اور جس کا مددگار اللہ, کیا خیال ہے, کیا خیال ہے, جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہو جائے. تھوڑا سا سٹینڈرڈ ہولڈر, تھوڑا سا دولت مند انسان جب آپ کے بازو میں بغل میں کھڑا ہو نا, تو آپ کا بھی سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے جیسے اس کی وجہ سے دنیا اب میری مٹھی میں آنے والی ہے نا. وہ رب جو کہتا ہے لہو ما فی السماوات والارض, کہ زمین اور آسمانوں کی ساری بادشاہت میری ہے, جو کچھ اس میں ہے وہ میرا ہے, میری مرضی سے چلتا ہے. وہ رب جس کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, وہ ظاہری طور پر اگر کمزور بھی ہے نا بھائی, وہ بڑا مضبوط بندہ ہے. بچ کے رہنا, اس پہ ٹائم نہ ضائع کرنا, اس کو گرانے میں, اس کو الجھانے میں, اسے بدنام اور ذلیل کرنے میں. بھائی اس کے ساتھ رب کھڑا ہو گیا ہے, تیرا سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا. تیری ساری صلاحیتیں جو اس کو گرانے میں لگیں گی نا, ہار جائیں گی, ضائع ہو جائیں گی. وہ رب لے آیا اپنے ساتھ, ختم. تو مشکل تو نہیں ہے کیا, یہ اعمال ہی تو کرنے ہیں. اللہ والا بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, اللہ والے اعمال کرنے پڑتے ہیں. کون سے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اگر استطاعت ہے تو حج, اگر استطاعت ہے تو زکوٰۃ, نہیں تو نماز, روزہ, نوافل, اچھا اخلاق, اچھی معاشرت, حلال حرام کی تمیز. بولو تو نرم بولو, اچھا بولو, پازیٹیو بولو, سوچو تو اچھا سوچو. اپنی آنکھوں کو, یہ آنکھیں یار کدھر چلا گیا, اپنی آنکھوں کو بچاؤ اللہ کی نافرمانی سے, وہ نہ دیکھو جسے اللہ نے منع کیا. اپنے کانوں کو اللہ کی نافرمانی کے بول سننے سے بچاؤ, وہ نہ سنو جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا. زبان سے وہ نہ بولو جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا. That's it. کیا مسئلہ ہے, مشکل ہے کیوں؟ ایسا کرنے سے زندگی پھیکی ہو جائے گی, ہونے تو پھیکی. ایسا کرنے سے مزہ نہیں آئے گا, نہ آئے. 50-60 سال تک کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا مزوں سے, اس کے بعد کرنا نا مزے. جب اللہ کھلا چھوڑے گا, کھلی ڈیل دے گا کہ کرو جو کرنا ہے. یہاں تھوڑا لگام ڈالو خود کو, مرنا کیا ہو گیا اللہ کے بندو. اب میں آج جو میں آیت پڑھ رہا تھا وہ سناؤں, میں اس کو پڑھتا ہی جا رہا تھا. دعا کرنا کیمرہ اور مزے لے رہا تھا. اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی سجدے میں کہ اللہ یہ آیت میں نے آج پڑھی ہے, اور مجھے یہی چاہیے. اب میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں کر سکتا ہوں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک ہی تو آیت ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لو یو رب, یاد رکھو. اب اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھو, تو یاد رکھو نا یار. کھولو مائنڈ کو, ادھر ادھر کو سوچنا بند کرو, یاد رکھو. ریڈی ہو, فوکس ہے. لیلا مجنون کے خیال تو نہیں آ رہے, کوئی کام ضروری تو نہیں لگ رہا اس ٹائم, نہیں لگ رہا نا, گڈ. یہی ڈیمانڈ ہے, اسی بندے کو یاد رہتا ہے سب. الا, یاد رکھو, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں, جو کیا ہے, اللہ کے دوست ہیں, جن کا تعلق اللہ سے ہے, جو اللہ پہ جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں, جو اللہ کی مانتے ہیں, جن کا اللہ سے ایک گہرا تعلق ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ کے لیے ہر چیز برداشت کرتے ہیں, ہر چیز پہ صبر کرتے ہیں, ان کو نہ کوئی خوف ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. غم نہیں ہوگا ان کو, خوف نہیں ہوگا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ سے بغیر زندگی گزارتے ہیں نا, وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس شعور نہیں ہوتا, اللہ کا تعلق کمزور ہوتا ہے. نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, ذکر اذکار نہیں کر رہے ہوتے, پاک صاف نہیں رہ رہے ہوتے, ان کے بولنا کچھ اور ہوتا ہے, اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں, لوگوں پہ ظلم بھی کر جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر جب خود کو کوئی آزمائش آتی ہے یا ان پہ ظلم ہوتا ہے, تو یہ لوگ بہت ہائی ڈپریشن میں جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. ایک دنیاوی مسئلہ ان کی پوری زندگی کی واٹ لگا دیتا ہے. کمزور ہوتا ہے نا, اللہ کے بغیر انسان کی کیا اوقات. وہ شیطان جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, جب اس کو بندہ دوست بنائے گا, اتنے کمزور مخلوق کی بات مانے گا, اس سے ریلیشن سٹرونگ کرے گا گناہوں کو کر کے,
اللہ کی یاد سے اور اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کے, تو پھر ایسا انسان خود بھی تو کمزور ہوگا نا. انسان دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اگر انسانوں کے دوست اللہ والے ہیں تو یہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اگر انسانوں کے دوست نمازی ہیں تو یہ بھی نماز پڑھتا ہے. اگر انسانوں کے دوست ظلم نہیں کرتے اور آپس میں ہمیشہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, گہری بات کرتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, ستھری بات کرتے ہیں, تو اس بندے کا مزاج بھی ویسا ہو جاتا ہے. دوستوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا اکثر انسان پہ. اور ایسے ہی جو دوست برے ہوتے ہیں, برے لوگوں کی صحبتیں انسان کو, اچھے والے انسان کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں. ایک انسان ہوتا ہے وہ شروع میں گناہوں سے ڈرتا ہے, لیکن جب برے لوگوں کی صحبت میں آتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تو ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں, ان کو تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو گناہوں کی وقت ان کے دلوں سے آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے. گناہوں کا ڈر نکلتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ خود روزانہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص بھی ان کے ساتھ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے, اور پھر کرتا ہی جاتا ہے, اور پھر ایسے گندگی پھیلتی جاتی ہے. اور پھر اس کے وجود سے خیر نکلنا, لوگوں کو خیر ملنا بند ہو جاتی ہے. جو انسان اپنے اندر اندھیرے لے کے گھوم رہا ہے وہ روشنیاں کیا بانٹے گا, وہ خیر کیا تسلیم کرے گا؟ ٹھیک ہے, تو خیر تو آپ کو اسی سے ملے گی نا جو خود بھی کہیں سے خیر لے رہا ہوگا اور جو اپنے اندر خیر رکھ رہا ہوگا, ہے نا. تو شیطان کے دوست کمزور ہی ہوں گے نا. یعنی ہاں اللہ کے جو دوست ہوں گے نا, اللہ کہہ رہا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, دنیا اور آخرت دونوں میں. دنیا میں بھی اللہ والوں کو جب مشکلات آتی ہیں, جب پریشانیاں آتی ہیں, تو وہ عبادتوں کا رخ کرتے ہیں. وہ اللہ کے لیے وہ اللہ کے سامنے سجدوں میں گر جاتے ہیں کہ اللہ نڈھال ہو رہے ہیں, اللہ غم جو ہے نا وہ سر سے اوپر ہو رہا ہے. تو اللہ تو ان کیفیتوں میں جب وہ بندہ اللہ کے در پہ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں سرنڈر ہوتا ہے اور اپنا غم لے کر اللہ کے سامنے جب جھکتا ہے, تو اللہ اس کے غم کو کم کر دیتا ہے. ایسا تو یہ اللہ کے تعلق کے کتنے فائدے ہیں انسان کو. لیکن پتہ نہیں اللہ رب العزت کے تعلق کو لوگوں نے اتنی نیچی نگاہوں سے اور اتنا irrelevant کیوں سمجھا ہوا ہے کہ اس کے لیے محنت تک نہیں کر رہے. حالانکہ انسان کی سب سے بڑی مضبوطی اللہ ہے, سب سے اچھی دوستی اللہ کی. اللہ تو حسرتوں کے حوالے ہونے سے اچھا ہے, دنیا کو تنگ غم پریشانیوں میں گزارنے سے اچھا ہے کہ رب کے لیے تھوڑی سی محنت کی جائے. پھر میں کہوں گا رب کے لیے اٹھایا گیا پہلا, دوسرا, تیسرا قدم عین ممکن ہے کہ دنیا کی لذتیں بھاری ہونے کی وجہ سے اور ماحول گندا ہونے کی وجہ سے اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے اور سستیاں ہونے کی وجہ سے مشکل ہو, لیکن اس مشقت کے بعد جو 5واں 6واں 7واں 8واں قدم وہ خود ہی اٹھتے چلے جاتے ہیں.